یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے محبوب پیغمبر، آپ کے رب نے آپ کو وحی کے ذریعے جو جو تعلیم دی ہے، جو جو باتیں دی ہیں، جو جو علم عطا کیا ہے، اپنی امت تک پہنچا دو۔ جب یہ اللہ کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ اندھیرا دیکھا، نہ اجالا دیکھا، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ خلوت دیکھی، نہ جلوت دیکھی۔ ہر میدان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ پیغام لے کے پہنچے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت والی محنت میں اپنے آپ کو اتنا لگایا کہ اللہ کی ذات کو بھی رحم آ گیا۔ اللہ نے قرآن میں وحی اتار کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا آرام کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اے میرے محبوب لعلک باخع نفسک اللہ یکون مؤمنین، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنی امت کا اتنا درد ہے، آپ اتنے درد کے اندر ہیں، آپ اتنی فکر کے اندر ہیں، آپ اتنی محنت کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ آپ اس محنت، اس سوچ، اس فکر کے اندر اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔ اللہ یکون مؤمنین، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، یہ لوگ اللہ کے دین کے اندر داخل کیوں نہیں ہو رہے، یہ لوگ جہنم کے عذاب سے بچ کے جنت میں جانے والے کیوں نہیں بن رہے۔ اللہ کو اتنا ترس آیا، اپنے نبی پر اتنا رحم آیا کہ اللہ نے وحی کی صورت میں حکم نازل فرما کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے میرے محبوب، میرا جو تو نے حکم پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا ہے، اتنا اپنے آپ کو مت کھپائیے۔ پھر میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو اپنی ذمہ داری سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ پھر صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ اے میرے صحابہ، جس طرح تم اپنی زبان سے اس بات کی گواہی دے رہے ہو کہ آپ کے نبی اور رسول نے اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، میں تمہاری ڈیوٹی لگا کے جا رہا ہوں۔ اس طرح میں نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے، اور پھر تم نے میری اتباع کرتے ہوئے، میری پیروی کرتے ہوئے، جو میری مجلس سے غائب ہے، جو میری مجلس میں موجود نہیں ہے، جو میرے دین سے محروم ہے، ان تک اس دین کو، اس کلمے کو، اس دعوت کو پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ پھر صحابہ کرام نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام نے اپنے گھروں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہر کو، محبت والے شہر کو، مدینہ جیسے اور مکہ جیسے عظیم شہروں کو چھوڑ کے اللہ کے دین کی دعوت کو اس دنیا میں پھیلانے کے لیے گھروں کو چھوڑ دیا۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، محبوب شہر، اس میں رہنا ہر ایمان والے کی ایک دلی تمنا ہوتی ہے، لیکن صحابہ نے حکم کو ترجیح دی ہے اور محبت کو قربان کر دیا۔ اور پھر صحابہ مختلف جگہوں میں گئے، مختلف ملکوں میں گئے، مختلف شہروں میں اللہ کے اس دین کو، پیغام کو پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم اجمعین نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنی عملی زندگی میں نافذ کیا۔ میرے بھائیوں، اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ صحابہ نے جو امانت ہم تک پہنچائی تھی، بڑی ایمانداری سے اس دین کو، محنت سے اپنا مال جان سب چیزوں کی قربانی دے کے یہ کلمہ، یہ ایمان ہم تک پہنچا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس کلمے، اس دین کے لیے، اس دعوت کے لیے اپنا کچھ نہ کچھ لگائیں، ہم بھی اس دین کو پھیلانے کے لیے اپنا کچھ نہ کچھ لگائیں، اور سب سے بڑھ کے اپنی ذات کے اوپر سب سے پہلے تو اپنی ذات کا حق ہے کہ اپنی ذات پر دین نافذ کریں۔ اپنی ذات پر دین نافذ کرتے ہوئے، کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے جو مسلمان بھائی دین سے غافل، اپنی قبر آخرت سے غافل ہو گئے، نمازوں سے غافل ہو گئے، شرعی احکام سے غافل ہو گئے، اپنی فکر کے ساتھ ساتھ ان کی بھی فکر کریں۔